تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بصر الاسرار وشیب الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع اللہ، یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیر رکھے، کرم فرمائے، خوش رکھے، اور تمام بیماری، بلا، آفت، مشکل سے حل فرمائے، جائز تمنا پوری فرمائے، ایمان کی قوت عطا فرمائے، عشق رسول عطا فرمائے، اور خوف الہی عطا فرمائے۔ کبھیوں کی یاد میں رونا نصیب فرمائے، 2 رکعت یا 4 رکعت اس کی یاد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی صدقہ جاریہ کچھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی بارگاہ الہی میں دعا کرنے کی عاجزی کے ساتھ صرف وہ دیکھتا ہو، آنکھوں میں اشک ہو، حضور کی یاد ہو، ایسی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پیر و مرشد کے تصور اور مراقبہ کی حالت میں ان کے دربار میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کی خیر فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ پھر آج انشاءاللہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کا امت سے پیار، اس کے مضمون کو، ٹاپک کو لیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے حنین کی جنگ میں مشرکین کی فوج کا سردار مالک بن الاسّی کا ذکر کریں گے۔ وہ کمانڈر بنو صفی کے تعلق سے رکھتا تھا اور 25,000 کا لشکر لے کر حنین کے میدان میں اترا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہو تو شروع میں آغاز جنگ میں مسلمانوں کے قدم لڑکھڑانے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کی بدولت، آپ کی دعاؤں کی بدولت، آپ کی اس جنگ میں حاضری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے پھر فتح عطا فرمائی، اور ان میں یہ بنو شفیق اور ان کے ساتھی قیدی بن کر آ گئے، اور بنو صفی حوازین کچھ لوگ بھاگ اٹھے، اور ان میں بنو شفیق جو کمانڈر تھا وہ طائف بھاگ گیا، باقی سارے لوگ گرفتار ہوئے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا ویوہار کرنے کی نصیحتیں فرمائیں، اور اسے کسی قسم کا رنج نہ ہو ایسی تاکید فرمائیں۔ یہ مالک بن عوف جو شکست کھا کر بھاگ گیا تھا، اب ایک کمانڈر کے لیے تو ایسی شکست بہت بری ہوتی ہے نا، وہ اپنے
قوم میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتا، اور لوگ اس کی تھو کرتے ہیں، لوگ اس کی برائیاں کرتے ہیں، مگر ایک ہستی تھی، یہ مالک بن عوف کی شکست کے بھاگ جانے کے بعد بھی اس کی فکر کرتی تھی. اور آپ کو معلوم ہے وہ ہستی کون تھی؟ وہ ہستی آپ کے اور میرے آقا کریم امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی. لوگوں سے پوچھا کہ شفیق کہاں ہے، مالک بن شفیق کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو طائف چلا گیا اور خوف کے مارے بھاگتا رہتا ہے. اچھا، ان کے کچھ اہل و عیال، بھائی وغیرہ، بچے وغیرہ بھی قیدی بن گئے تھے. آپ نے اس سے کہا کہ اس کے اہل و عیال کو لاؤ، اچھی طرح سے اس کی خاطر کرو، اسے تکلیف نہ ہو. حضور کا پیار دیکھا وہ لوگوں نے، دشمنوں نے، تو تعجب کرنے لگے کہ یہ کیا. اور پھر اتنا ہی نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آپ کے گھر والوں کو کہا کہ آپ اسے میری طرف سے پیغام بھیجو مالک بن عوف کو کہ وہ دوبارہ واپس آ جائے، اور اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو بھی، آپ کے گھر والوں کو بھی رہا کیا جائے گا، اور ساتھ میں 100 اونٹ لال سرخ رنگ کے عطا کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ، یہ ہے رحمت للعالمین. کسی کی طرف سے کہلوایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کوئی گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں ایسے نہیں سمجھتا، مجھے کچھ نشانی پیش کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ شریف، یا وہ کیسا نورانی امامہ ہوگا واللہ اللہ جانے، امامہ شریف بھیجا. کتابوں میں آتا ہے سفید وائٹ کلر کا امامہ حضور کا، جو اس نے دیکھا تھا، وہ دیکھ کر اس کی عزت کر کے وہ واپس آیا. اس نے کلمہ پڑھا، پھر اسے کمانڈر بنایا، مگر حوازنوں کا نہیں، مدینے کے تاجدار کے لشکر کا. اور پھر اسے یہ بھی نصیحت کی کہ کبھی جنگ ہو، نہ بڑوں پہ ہاتھ تلوار اٹھے، نہ بچوں پر، نہ عورتوں پر. کوئی جوان شرارت کرے تو اسے جنگ کی جائے. آپ ہی کہیے کیا یہ جنگ ہے؟ نہیں، یہ جنگ نہیں ہے. پھر بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، آیتوں کو نکالنے کی بات کرتے ہیں. یہ جنگ ہے بابا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھیے، سنیے، دیکھیے، اور اچھے معتبر سید زادے، عالم خاص، جن کو ہر طرح کا علم ہو سے ملیے، سمجھیے، تو سمجھ میں آئے گا کہ آقا کریم کی شان رسالت، شان نبوت کیا ہے. خیر وہ بھی ایک قسمت کی بات ہے. ان کے تقدیر میں جنت نہیں ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بتا دیتا ہے. یہ فیصلہ اللہ یہیں کر دیتا ہے ان لوگوں کے لیے. اللہ توفیق فرمائے. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وشید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور من نور اللہ. بے شمار واقعات ہے سرکار کی، معاف کر دیا. یہاں تک کہ تلوار لے کر سامنے کھڑا ہو گیا، معاف کر دیا. جیسے فضیلہ بن عمیر بن ملوسی
ملو لیسی آپ کا شدید دشمن تھا، موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کب موقع ملے اور کب معاذ اللہ سرکار کو قتل کر دو.